ناظرین کرام، عبدالستار عیدی صاحب کی گفتگو ابھی جاری ہے، کچھ اور باتیں بھی ان سے کرنی ہیں، لیکن جو میں نے جیب کا سوال کیا تھا اس کی بنیادی وجہ یہی تھی ناظرین کہ میں عیدی صاحب کے ذریعے سے آپ تک یہ میسج پہنچواؤں اور کہلواؤں کہ جیب ہوتی اس لیے ہے کہ اس میں جو مال ہو وہ دوسروں کی مدد کے لیے ہو۔ اس میں ایک شناخت کا کارڈ ہے، کچھ پیسے ہیں اور چابیاں ہیں۔ چابیاں جب انسان مرتا ہے تو لواحقین نکال لیں گے، کیونکہ پھر چابیاں وہی کھولیں گے، مرنے والا تو چابی سے کچھ نہیں کھول سکتا، اس کے پاس بس اعمال کی چابی ہونی چاہیے، اس سے انشاءاللہ وہ جنت کے سارے قفل کھول لے گا، اعمال کی چابی سے۔ وہ بہت ضروری ہے، وہی چابی لے کر وہ دنیا سے جاتا ہے۔ باقی جو دنیاوی چابیاں ہیں وہ لواحقین لے لیتے ہیں۔ بچے پیسے، تو پیسے عیدی صاحب جب جیب میں رکھتے ہیں تو اپنی ذات کے لیے نہیں رکھتے، اپنے کھانے پینے کے لیے نہیں رکھتے، اپنے اخراجات کے لیے نہیں رکھتے، بلکہ کوئی غم گسار دل رکھنے والا انسان جب کسی کے لیے اپنے جیب میں مال رکھتا ہے تو یہ سوچ کے رکھتا ہے کہ جب کوئی دکھیارا پریشان حال اس کے پاس آئے تو یہ پیسے میں اسے دے دوں۔ میں نے جو کفن میں جیب کا سوال کیا تھا وہ یہی سوال تھا کہ کفن میں تو جیب نہیں ہوتی، پھر بھی نہ جانے لوگ مال جمع کر کے کیوں رکھتے ہیں، وہاں لے جا کر تو کسی کو نہیں دینا۔ اگر یہ پیسے جمع رکھنا دنیا کا دستور ہوتا اور آخرت کا پیغام ہوتا تو یقیناً کفن میں بھی جیب ہوتی۔ دنیا میں صرف اس لیے جیب ہے کہ آپ مال رکھیں دوسروں کو دینے کے لیے، اپنے لیے نہیں۔ اور عیدی صاحب جس طرح سے اپنی جیب میں، بڑی بڑی جیبیں ان کی، ایک بڑی بڑی جیب ہے، لیکن اس میں آپ نکلوا کے دیکھیں تو کچھ نہیں ہے، بس صرف لوگوں کو دینے کے لیے پیسے ہیں۔ ایک چھوٹی سی بات اور کہوں گا پھر وقفہ لیتے ہیں۔ عیدی صاحب کہتے ہیں کہ میں ان پڑھ ہوں۔ میں کہتا ہوں صاحب، ہمیں آج فیصلہ ساز پڑھے لکھوں کے بجائے ان پڑھ خدمتگاروں کی ضرورت ہے۔ فیصلہ ساز پڑھے لکھوں نے تو ہمارے ملک کی ایسی تیسی کر دی ہے، آپ جیسے ان پڑھ ہی ہمیں چاہیے۔ میں عیدی ہوم گیا تھا گزشتہ دنوں، جو اولڈ ہاؤس ہے، تو وہاں میں نے ذہنی طور پر معذور خواتین بھی دیکھیں اور جن کی ذہنی حالت اس وقت تباہ ہو چکی ہے، جن کو پاگل کہا جاتا ہے، ان عورتوں کو بھی دیکھا۔ تو جب میں ان سے گفتگو کر رہا تھا تو بہت ساری خواتین اچھی بھلی تھی جب مجھ سے بات کر رہی تھی، تو میں نے سوچا اس وقت ان سے بات کرتے ہوئے کہ ان کی جگہ پر انہیں ہونا چاہیے جو باہر ہیں اس وقت، اور جو اس وقت اندر ہیں انہیں ان کی جگہ پر ہونا چاہیے جو ہماری قسمت کے فیصلے کر رہے ہیں، شاید معاملات کچھ بہتر ہو جائیں۔ عیدی صاحب، جو آج کل ملک کے حالات ہیں اور ٹارگٹ کلنگ بھی ہو رہی ہے، خودکش حملے ہیں، لوگوں کو قتل کیا جا رہا ہے، اب تو یہاں تک واقعات ہو رہے ہیں کہ پہلے بھی ہوتے تھے، شاید رپورٹ نہیں ہوتے ہوں، لیکن چھوٹی چھوٹی معصوم بچیوں کی عزتوں پر حملے کیے جا رہے ہیں، اخلاقیات تباہ ہو گئی ہیں، خوف خدا نکل چکا ہے، ایک دوسرے کا احترام جا رہا ہے۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ اس کو کیسے درست کیا جا سکتا ہے عیدی صاحب؟ ایسا سب سے بڑی بات ہے کہ ہر انسان انسان بن جائے۔ باقی یہ جو کام کرتا ہے وہ انسانیت کے ناطے نہیں ہے۔ جب ہم انسان بن جائیں گے، اللہ کی راہ میں نکل جائیں گے، ایک چوری چھوڑیں گے، جگہ چوری چھوڑیں گے، سادگی اپنا لیں گے، لوگوں کو زندہ رہنے کا حق دیں گے، تو سب چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ ٹھیک ہے۔ اس کے سوا یہ جو بھی چیزیں ہو رہی ہے یہ اپنی پیدا کی ہوئی چیزیں ہیں۔ اچھا عیدی صاحب، ظاہر ہے کہ آپ کو اس وقت سب دیکھ رہے ہیں اور آپ کا احترام بھی سب کے دلوں میں ہے، ہر طبقہ فکر آپ کی عزت کرتا ہے، شاید آپ کی بات کچھ اثر کر جائے حکمرانوں پر، کوئی میسج دینا چاہیں گے ان کو، کوئی پیغام، ہمارے جو آج کل کے حاکم ہیں، کوئی نصیحت کرنا چاہیں گے؟ سب ہماری برائیوں کے سامنے طالبان پیدا ہوئے، ان لوگ یہی کہتے ہیں کہ آپ ایک اسلامی قانون نافذ کر دو، ٹھیک ہے، اس سے برائیاں بہت ختم ہو جائیں گی، ٹھیک ہے، اور ہمارا مورل بڑھتا جائے گا، اور ہم ایک انسانیت کے ناطے، مذہب کے ناطے انسان بننے کی کوشش صحیح کریں ہے، گے۔ ٹھیک ہے، یعنی آپ بھی یہ کہتے ہیں کہ اسلامی قانون نافذ ہو جائے تو
آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اسلامی قانون کے نفاذ کے بعد بہت سارے مسائل خود بخود ختم ہو جائیں گے؟ بہت ڈر، خوف، سزا اس کی وجہ سے عبرت پکڑیں گے لوگ عبرت۔ جب سخت سزائیں دی جائیں گی، یہی کہنا چاہتے ہیں آپ؟ یہ چاہتے ہیں عیدی صاحب کہ جو 3 سال کی اور 5 سال کی بچیوں کے ساتھ جو لوگ زیادتی کرتے ہیں انہیں سخت سے سخت سزا دینی چاہیے؟ آپ اتفاق کرتے ہیں؟ ایسا پہلے غربت ختم کرو، ہوں، یہ ہماری پیدا کی ہوئی چیز ہے۔ ٹھیک ہے۔ شادیوں میں ملتی نہ ہو، برادریوں کا نظم ہو، فرقہ نظم ہو، پھر لوگ ویسی بنیں گے، ہوں، کوئی دیتا نہ ہو۔ تو یہ پہلے تو آپ غربت ختم کی جائے، غربت ختم کیجیے، بھوک مٹائی جائے معاشرے سے۔ پھر اس کے بعد مہنگائی ختم کریں، ٹھیک ہے۔ اور مہنگائی تو ٹیکس چوری ختم ہو جائے گی، زکوٰۃ عام ہو جائے گی تو آٹومیٹک ختم ہو جائے گی، اور غربت بھی ختم ہو جائے گی۔ بالکل ٹھیک ہے۔ آج کل ایک بڑی بحث چل رہی ہے پورے پاکستان میں عافیہ صدیقی سے متعلق، کہ وہ ایک امریکن ہے جس نے 3 لوگوں کو مار دیا، اور اسے تو امریکہ مانگ رہا ہے کہ ہمیں دے دیں، لیکن عافیہ صدیقی کو وہ واپس کرنے کے لیے تیار نہیں۔ آپ کیا سوچتے ہیں اس بارے میں بحیثیت پاکستانی عافیہ کے لیے؟ میں انسانی ناطے جب اس کو سزا ہوئی، پہلا بیان دینے والا میں ٹھیک ہے۔ کہ اس کو چھوڑ دیا جائے اور پاکستان بھیج دیا جائے۔ اب بھی آپ یہی کہتے ہیں؟ میں ابھی بھی یہی کہتا ہوں اپیل کرتے ہیں امریکی حکومت سے؟ کہ اپیل کرتا ہوں انسانی ناطے آپ مزید فتنہ پھیلانے کی کوشش نہ کریں، جی یہ انسانی ناطے اس کو چھوڑ کر پاکستان کے حوالے کر دیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ ایک سوال آخری اور آپ سے کروں گا اور پھر رخصت کی اجازت لیں گے۔ قانون توہین رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس پر بھی کچھ لوگ ایک اختلاف پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ کی نگاہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کرنے والا، یعنی جو آپ کی شان میں گستاخی کرتا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں اس کو کیا سزا دینی چاہیے؟ کلمہ پڑھنے کے بعد مسلمان عمل نہیں کرتا، وہ توہین رسالت ہے۔ کلمہ پڑھنے کے بعد عمل نہیں کرتا، یہ بھی توہین رسالت۔ بہت خوبصورت بات کی آپ نے۔ پہلے اسلام لاؤ، اسلام پھیلاؤ، پھر کیوں توہین کرنے کی ضرورت ہے؟ پہلے اسلام عمل کرانے کی بہت ضرورت ہے، اس کے طریقے ہیں، قانون نافذ کرو۔ باقی تو ہر بندہ کلمہ پڑھنے کے بعد عمل سے باقی ہے، تو توہین رسالت ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے۔ میں بہت شکر گزار ہوں عبدالستار عیدی صاحب آپ کا کہ آپ نے وقت نکالا، اور ہمیشہ جب بھی میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں آپ میرے لیے ٹائم نکال لیتے ہیں، جبکہ آپ کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے، اور پھر بھی آپ، بس میں شکریہ ادا کر سکتا ہوں آپ کا پوری قوم کی طرف سے بھی اور اپنی طرف سے بھی۔